السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے انعامات کی ہم سب پہ بارش ہے، اور اللہ جل جلالہ نے روحانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، ہر لحاظ سے ہم سب کو نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ کا ہم سب سے مطالبہ شکر کا مطالبہ ہے۔ ہر حالت کے اندر آدمی اپنے رب کا شاکر بنے، اور شکر والے کو کبھی بھی عذاب نہیں ہوتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یہ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے کہ اللہ پاک تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے۔ ہر آن ہر گھڑی ہم سب پر بہت ساری نعمتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، تو جب تم شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک تمہارے شکر کی قدر کریں گے۔ اللہ کی طرف جب شاکر کی نسبت ہو، ہمارے آپ کی طرف نسبت ہو کہ بھئی فلانا بندہ بڑا شاکر ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف نسبت ہو کہ اللہ شاکر ہیں، تو اللہ کسی کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کی عملوں کی قدر کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک قدردان ہیں کہ اپنے بندوں کے اس شکر کے اور ایمان کی قدر کر کے اللہ جل جلالہ ان کو نوازتے ہیں۔ اسی طرح شکر جس شخص کے پاس اللہ پاک شکر کی نعمت دے دیتے ہیں، ہر آن ہر گھڑی اس کی زبان پہ شکر کے کلمات ہو۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں الحمدللہ علی کل حال۔ اے اللہ، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہر حالت پہ، ہر حالت میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ، یہ جو دوزخی ہیں، اللہ پاک دوزخیوں کے حالت سے میں آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ اسی طرح شکر جس کا مزاج بن جاتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کی نعمتوں کو چھینتے نہیں ہیں، اس کی نعمتوں کو اللہ پاک بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور یہ اعلان کر رہے ہیں خود قرآن پاک سورہ ابراہیم کا دوسرا رکوع، اس میں اعلان کرتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارا رب یہ اعلان کر رہا ہے کہ تم اگر میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں ضرور بالضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ ضرور بالضرور، اللہ کو ضرور بالضرور کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے بندوں کی تسلی کے لیے اللہ جل جلالہ ضرور بالضرور کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو پوری رات نفلوں میں ایک دن مصروف رہے، گھر تشریف لائے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس لیٹ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے، فرمانے لگے لے چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کھڑے ہو گئے، نیت باندھ لی نماز کی، قیام میں روتے رہے، پھر رکوع کیا تو رکوع میں روتے رہے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ میں روتے رہے، اور پھر سجدے میں روتے رہے۔ یہ عشاء کے بعد یہ منظر رہا اور صبح تک رہا۔ تو صبح صادق تک سلام پھیرا آپ نے، اور آپ کی نماز ایسی ہی اچھی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے نماز کو بیان کرتی ہیں کہ آپ ایسی نماز پڑھتے تھے لا تسأل عن حسنہن وجودہن، مت پوچھ کیسی خوبصورت نماز حضور پڑھتے تھے، اور مت پوچھ ایسی عمدہ نماز، خوبصورت اور عمدہ نماز۔ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھ اللہ کے رسول کی نماز کیسی لمبی نماز ہوتی تھی، لمبی نماز پڑھتے تھے۔ اور ہم آپ کہیں گے کہ بھئی میں تو یار قل هو اللہ احد والی صورت آتی ہے، انا اعطیناک الکوثر آتی ہے،
اور میں کیسے لمبی نماز پڑھوں، میں تو شارٹ کٹ ہی نماز پڑھوں گا۔ تو اس کا حل بھی اللہ نے نکالا ہے کہ سورہ اخلاص آدمی پڑھ لے، 50 دفعہ پڑھ لے، 100 دفعہ پڑھ لے ایک رکعت میں، اور انا اعطیناک الکوثر 100 دفعہ پڑھ لے، رکعت لمبی ہو جائے گی۔ سبحان ربی العظیم 100 دفعہ پڑھ لے، اور اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ 100 دفعہ پڑھ لے، خوب لمبی ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول کی نماز پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، اتنا ہی سورہ بقرہ جیسا رکوع، اتنا ہی سورہ بقرہ جیسا سمع اللہ لمن حمیدہ، اس میں دعائیں پڑھ رہے ہیں اللہ پاک کی تعریف کی۔ سبحان ربی الاعلیٰ اتنا ہی لمبا سورہ بقرہ جیسا، پھر بیٹھ گئے تو اتنا ہی لمبا، اور اتنا ہی لمبا دوسرا سجدہ، پھر سبحان ربی الاعلیٰ، اس میں اور دعائیں بھی ہیں، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک العلی الاعلی الوہاب، سبحان ذی الجبروت والعظمت والکبریاء، یہ اللہ پاک کی تعریفی کلمات رکوع میں سجدے میں۔ سمع اللہ لمن حمدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، حمدا ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، یہ قومے کے اندر کی دعا۔ تو لمبی لمبی نمازیں آپ پڑھتے تھے۔ تو حضرت صبح کے وقت ہوا، اللہ کے رسول، آپ کا تو اول کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہونے کے باوجود اللہ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ کی معافی ہو چکی ہے، اور آپ پر بخشش کے سارے جتنے بھی وہ تھے انعامات، وہ سب ہم نے کر لیے۔ تو پھر آپ ابھی صبح تک آپ روتے ہوئے وقت گزار رہے ہیں۔ جواب میرے آپ سب کے لیے ہے یہ جواب، جہاں نعمتیں آتی ہیں، اپنا گھر دے دیا اللہ نے، گھر میں اے سی لگ گیا، گاڑی مل گئی، صحت مل گئی، قرضہ کوئی نہیں ہے، اچھا کاروبار اس کی ترتیب اللہ نے بنا دی، بچوں کی شادیاں ہو گئی، بچے فرما بردار ہیں، مسجد کے آنے کی توفیق مل گئی، کسی قسم کا کوئی ایسا اٹکاوا نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا تو ہے ہی حالات کی جگہ، قسمہ قسم چیزیں تو سب کے ساتھ ہیں، لیکن ایسا کوئی اٹکاوا نہیں ہے، کوئی لا علاج بیماری نہیں لگی مجھے، کوئی لا علاج بیماری نہیں لگی۔ ایسا نہیں ہے کہ بچے میرے شرابی ہیں، چرسی ہیروئنچی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بیٹیاں نافرمان ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ساری چیزیں صحیح ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ کی طرف سے شکر کا مطالبہ بڑھ جاتا ہے۔ جب نعمتوں کے انبار ہوں تو پھر صبح سویرے تک تہجد پڑے بغیر سونا اور 12 بجے اٹھنا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ عمر 40 سے اوپر ہو گئی اور رات کو یوٹیوب اور فیس بک پہ لگے رہنا اور صبح تک 4 بجے تک لگے رہنا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ نماز جماعت سے چھوڑ دینا اور پرواہ کیے بغیر اپنے صحت کا بہانہ بنا لینا کہ طبیعت نرم گرم تھی اس لیے نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ باتیں بالکل یعنی یہ ناسمجھی کی باتیں ہیں۔ دسترخوان سجے ہوئے، بدن بالکل تندرست اور ہر لحاظ سے امن و سکون ہے، اور سب چیزیں برابر ہیں، تو پھر شکر کا مطالبہ بڑھ گیا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ عائشہ، میں تو غریب تھا، اور میرے تو والد کا انتقال بھی میری پیدائش سے پہلے ہو چکا، اور میری ماں تو 6 سال کی عمر میں چل بسی، اور دادا میری 8 سال کی عمر میں رخصت ہو گئے، اور چچا نے پالا اور وہ بھی غریب تھے، اور اللہ جل جلالہ نے حضرت خدیجہ کے مال میں نے تجارت کی، اللہ پاک نے مجھے مالداری عطا فرمائی، اللہ نے مجھے شادی دی، اللہ نے مجھے بیٹیاں دی، اللہ نے مجھے بیٹے دیے، بیٹے بچ نہ سکے لیکن بیٹیوں سے میری نسل چلی، اللہ جل جلالہ نے مجھے نبوت دی، اللہ پاک نے مجھے علوم سے نوازا، قرآن و حدیث سے نوازا۔ تو میں جس یتیم کو
اللہ جل جلالہ نے دونوں جہاں کا سردار بنایا، وہ یتیم بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ ادا کرے۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نعمتیں جب آتی ہیں شکر کا مطالبہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں، سب چیزیں پوری ہیں، لیکن ترتیب کیا ہے؟ اللہ اکبر! 8 گھنٹے خود عبادت، 8 گھنٹے گھر والے عبادت، 8 گھنٹے جو نوکر اور مزدور ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں۔ گھر کسی وقت بھی عبادت سے خالی نہیں، گھر کسی وقت بھی عبادت سے خالی نہیں، مستقل عبادت چل رہی ہے۔ اور اللہ پاک حکم دے رہے ہیں اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے گھر والوں اپنی کارگزاری شکر والی بناؤ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ مولانا ابراہیم صاحب تبلیغی جماعت والے بزرگ وہ فرماتے ہیں سرکاری رپورٹ ہے یہ، سرکاری یعنی سرکار ہمارے اللہ ہیں، قرآن میں سرکاری رپورٹ دے رہے ہیں، کا پکی رپورٹ ہے یہ، کیا میرے بندوں میں شکر والے بندے تھوڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس دعا مانگتے ہیں اللہم اجعلنی من القلیل، اے اللہ مجھے انہی تھوڑوں میں شامل کر دے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ شکایتیں اس وقت بہت زیادہ ہیں، ہر آدمی شکایت کر رہا ہے، کسی کی زبان پہ شکر کے کلمات نہیں ہیں۔ تو اس لیے آج میرے بیان کی پہلی بات، ہر آن ہر گھڑی کوئی آپ سے پوچھے بھائی کیا حال ہے، بھائی اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ذکر میں سب سے افضل کلمہ کون سا ہے تو وہ کلمہ طیبہ ہے، اور اگر کوئی سوال کرے کہ شکریہ کلمہ سب سے بڑھیا کون سا ہے تو آپ کہیں گے الحمدللہ۔ ہمارے نبی کا نام محمد، وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی گئی ہے۔ ہمارے نبی کے ہاتھ میں کل قیامت کے دن جو جھنڈا ہوگا اس جھنڈے کا نام ہی ہوگا حمد والا جھنڈا، لواء جھنڈے کو کہتے ہیں، لواء الحمد۔ اور جو جنتی جنت میں چلے جائیں گے ان کی زبانوں پہ پہلا جملہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے ہمیں مسلمان بنایا تھا جبھی تو جنت میں آئے ہیں۔ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے، آپس کی جب گفتگو ختم ہوگی اس وقت ان کی زبان پہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے میں اپنے آپ سے بھی، آپ بھائیوں بزرگوں سے بھی میری درخواست ہے کہ ہم شکر کو بڑھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ آپ کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ آدمی کی مزاج یہ ہے 99.99% سب صحیح ہے، بہت معمولی سا کوئی مسئلہ ہے اس کو کہتا پھرے گا، خدا پہ نہیں چھوڑے گا کہ یہ حال اللہ کی طرف سے آیا ہے، میں اپنے رب کے فیصلے پہ راضی ہوں اور اللہ آپ کا بہت بڑا فضل ہے مجھ پہ۔ تو میرے محترم دوستو، میں نے آیتیں پڑھی ہیں، آیت نمبر 28، 29، 30 اور 31، یہ سورہ بنی اسرائیل جو 15واں پارہ ہے اس کے تیسرے رکوع کی یہ آیتیں ہیں جو کافی جمعوں سے چل رہی ہیں۔ اس میں جو پہلی آیت ہے اس کا خلاصہ یعنی 28 نمبر آیت، پچھلی آیت میں اسراف کے بارے میں، تبذیر کے بارے میں کچھ باتیں تھیں، یہ جو آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے ساری انسانیت کی ضرورتیں پوری کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے کسی کی فکر نہیں کرنی، فکر تو جیسے اپنی کرتا ہے آدمی، اپنے بچوں کی کرتا ہے آدمی، ایسے ہی سب کی فکر کرے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ جل جلالہ اپنے بندے کی مدد میں مستقل رہتے ہیں جب تک یہ بندہ دوسروں کی مدد میں رہتا ہے۔
جب یہ دوسروں کی فکر کرے گا خدا اس کے کاموں کو نہیں بگاڑے گی. جب کہ کسی کی بھلائی چاہے گا اللہ پاک سب سے پہلے اس کے ساتھ بھلائی کریں گے. لیکن کبھی اس قسم کے حال آ جاتے ہیں، طبیعت تو ہے بڑی سخاوت والی لیکن ہے ہی نہیں ہاتھ میں کچھ، تو سامنے والے سے میں کس انداز سے گفتگو کروں؟ آیت نمبر 28 میں اس کی ترغیب دی ہے. کیا؟ اگر اللہ کی رحمت کے تم امیدوار ہو اور کسی موقع پر اس قسم کا حال تم پر آ جائے کہ کچھ دینے کوئی نہ ہو اور تمہیں اعراض کرنا پڑ جائے تو ذلت آمیز گفتگو مت کرنا. ہر وقت مانگنے آ جاتے ہو، نہ دن دیکھتے ہو نہ رات دیکھتے ہو، اور تم تو خوب کما بھی سکتے ہو. یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہمارے رب دوسری جگہ تیسرے پارے میں نے پچھلے بیان میں بھی یہ آیت پڑھی تھی، ہمارے رب فرماتے ہیں قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. اچھے انداز سے گفتگو کرنا اور اچھا جواب دینا یہ اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد آپ کسی کو ستائیں اور جس کے بعد آپ احسان جتلائیں. لوگ احسان کرتے ہیں پھر اس کو کسی موقع پہ جب سامنے والا کوئی کام نہیں کرتا، عجیب آدمی ہو یار، اتنا میں نے تیرے لیے گھر سے کھانا بھیجا اور میں اتنا تمہارا خیال کرتا ہوں اور دیکھو میرا یہ مسئلہ آیا تم تو کام ہی نہیں کرنے دیتے. تو ایسوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت منان، احسان کر کے احسان جتلانے والا وہ مومنین کے ساتھ شروع میں جنت میں نہیں جائے گا، اپنی اس حرکت کی سزا بھگت کر کے جائے گا. تو اگر کہیں کنارہ کش ہونا پڑے تو نرم لہجے میں گفتگو کر لیا کرو. اور ہمارے نبی کا مزاج کیا؟ وہ تو ایسا عجیب مزاج تھا، کبھی زندگی میں کسی کو نہ نہیں کی. علماء ایک شعر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما قال اللہ قط الا فی تشہدہ لولا التشہد لکانت لاؤہ نعم. ہمارے نبی نے کبھی لا نہیں کہا، لا مانے نہیں، صرف کلمے میں لا کہا. کلمہ شہادت میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے صرف اللہ ہے، صرف کلمے میں لا کہا کہ معبود برحق صرف اللہ ہے باقی کوئی نہیں ہے، باقی کبھی بھی نہ نہیں کہی. اگر یہ کلمہ شہادت نہ ہوتا تو ہمارے نبی کی زبان سے کبھی نہ نکلتا ہی نہیں، ہمیشہ آپ کی طبیعت میں ہاں ہی ہاں تھا. لیکن کبھی کبھار حالات ایسے ہو جاتے تھے، فاقوں پہ فاقے آتے تھے. کل کے لیے رکھنا تو نبی کے مزاج میں ہی نہیں تھا، کل کے لیے رکھنا نبی کے مزاج میں ہی نہیں تھا. جو کچھ آ جاتا تھا وہ دے دیتے تھے. ایک لڑکا آیا، عبداللہ بن مسعود، حضرت جابر، ان دونوں بزرگوں سے یہ روایت الگ الگ کتابوں میں نقل ہے. ایک لڑکا آیا، کہنے لگا والدہ نے بھیجا ہے آپ کی قمیص چاہیے. آپ نے فرمایا بیٹا میرے پاس تو نہیں ہے، میری یہی قمیص ہے جو میں نے اس وقت پہنی ہوئی ہے. وہ واپس چلا گیا. پھر آیا، کہنے لگا امی کہہ رہی ہے کہ جو پہنی ہوئی ہے یہی دے دیں. تو اللہ کے رسول نے وہ قمیص اتار کر کے دے دی، خود گھر چلے گئے. نماز کا وقت آیا، آپ بھاری نہیں آ رہے. جب ایک دو بندے چلے گئے گھر میں، آپ بغیر قمیص کے گھر پہ بیٹھے ہوئے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ساری دنیا کی سب کی حاجتیں پوری کرنا وہ تو اللہ کا کام ہے. فکر تو کریں گے، فکر تو کریں گے، لیکن نرم لہجے میں معذرت کر لیا کرو. اور ایسے کنجوس مت بنو. آیت نمبر 29 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. لفظی ترجمہ کیا ہے کہ تو اپنے ہاتھ کو اپنے گردن کے ساتھ باندھ کے مت رکھ. تو اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ کر کے مت رکھ، یعنی کنجوسی مت کر.
کہ گردن کے ساتھ ہاتھ بندھا ہوا ہے رسی کے ساتھ یا زنجیر کے ساتھ، ہاتھ ہل ہی نہیں رہا اور اللہ کے نام پہ کچھ دے ہی نہیں رہے ہو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور بالکل کھلا ہاتھ بھی مت رکھو. خرچ کے اندر بدنظمی اللہ کو پسند نہیں ہے. بس جی جو آ گیا دے دیا بس. بھائی کوئی اور ہمارے بہت سارے ساتھی وہ نظم کے ساتھ چلتے ہیں. وجہ بھائی کوئی کسی کی شادی آ گئی اور مجھے اس کے جہیز میں پیسے دینے پڑے، کوئی بہت ہی ایمرجنسی ضرورت آ گئی، آپریشن آ گیا سر پہ، اور سامنے والے کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں ہے، اس کی مدد کرنی پڑ گئی. تو ایسے موقعوں کے لیے کچھ لوگ زکوٰۃ کے پیسے سنبھال کے رکھتے ہیں اور ترتیب کے ساتھ دیتے ہیں. یکمشت زکوٰۃ اکٹھی نہیں دیتے، دے دیتے ہیں پھر دیتے رہتے ہیں مسلسل، اور نفلی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں اور دیتے رہتے ہیں. تو خرچ کے اندر بدنظمی اچھی نہیں ہے. کیا فرمایا؟ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ کے بھی مت رکھو اور اپنے ہاتھ کو بالکل کھلا بھی مت رکھو. علماء لکھتے ہیں یہ والی بات ان لوگوں کے لیے ہے جو درمیانے درجے کا حوصلہ رکھتے ہیں. امت کے واسطے سے، نبی کے واسطے سے امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ درمیانی چال چلو. سنت میں اعتدال ہے، لیکن وہ جذبات والا آدمی اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اپنے گھر میں فقیری کو بھی بشاشت سے برداشت کر سکتا ہے، جیسے اللہ کے رسول حضرت ابو بکر آئے تبوک کے موقع پر، دیر سے آئے اور تھوڑا سا لے آئے. حضرت عمر لائے تو بہت سارا لے آئے. تو حضرت عمر دل میں کہہ رہے ہیں کہ آج تو عمر تم جیت گئے، کیونکہ ابو بکر کا جو مال ہے وہ بہت تھوڑا ہے اور میرا تو بہت زیادہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پوچھ رہے لائے کیا ہو. ابو بکر سے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا حضرت آدھا گھر میں چھوڑ دیا، آدھا لے کے آیا ہوں. ابو بکر کہنے لگے حضرت آنے میں دیر اس لیے ہو گئی کہ میں دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہا تھا کہ کہیں سوئی لگی ہوئی ہو تو وہ بھی اللہ کے نام پہ لے آؤں. میں نے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام صرف چھوڑا ہے، باقی میں سب کچھ اپنا مال لے کے آ گیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر میں نے بڑی کوشش کی تم سے آگے بڑھنے کی، لیکن اللہ ہی نے تجھے 1 نمبر پہ رکھا ہے. ایک دن آپ نے اعلان کیا، تھوڑی سی بات آ گئی تو حضرت ابو بکر کا بھی سن لیجئے. ہاں بھائی کون ہے جس نے آج صبح جنازے میں شرکت کی ہو؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، حضرت میں نے کی ہے. ہاں بھائی کون ہے جس نے آج کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہو؟ حضرت میں نے کی ہے. تقریباً 7-8 چیزیں گنوائی، صرف حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تمہارے میں وہ خاصیت ہے کہ تم ہر عمل میں پورے ہو، اور جنت کے 8 دروازوں سے تمہیں آواز دی جائے گی کہ ابو بکر آ جاؤ، تم یہاں سے داخل ہو جاؤ. تو کچھ اس قسم کے جذبات والے لوگ آج بھی ہیں. اپنے گھروں میں ہمارے نبی پیٹ پہ پتھر بھی باندھ لیتے تھے، کسی کو نہ نہیں کرتے تھے. کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ توبہ قبول ہوئی تو کہنے لگے میں یہ سارا مال خدا کے نام پہ دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، اپنا فلانا حصہ اپنے پاس چھوڑ دو، باقی دے دو، کل کو پریشان ہو جاؤ گے. تو آپ مزاج شناس تھے اور شریعت کے اندر سب کے مزاج کی رعایت ہے. تو جس کی طبیعت بعد میں پریشان ہو اس کے لیے ارشاد ہے کہ کنجوس بھی نہیں بننا اور بہت بڑھیا سخی بھی نہیں بننا، درمیانی چال چلنا، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَقْعُدَ مَلُومًا. ملومن اس کا تعلق کنجوسی کے ساتھ.
کہ لوگ تمہیں ملامت کریں گے، اتنے سارے ہیں یار دیتا نہیں ہے، تو کنجوس مت بننا۔ اور اللہ کے رسول فرضوں کے بعد دعا کے اندر کنجوسی سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ ہم سب بھی نیت کریں اللہ پاک ہمیں کنجوس نہ بنا، اور اللہ ہمیں سخاوت سے مالا مال فرما، اور ایسا اللہ ہمیں سخی بنا جو آپ کے دربار میں پسند ہو۔ اور بخل فرمائے کہ بخل تو بہت خطرناک بیماری ہے، اور سخاوت ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک درخت ہے، سخاوت ایک درخت ہے جس کی شاخیں جنت میں ہیں۔ جو بندہ سخی ہوگا، یہ حدیث کا ترجمہ پیش ہے آپ کی خدمت میں، جو بندہ سخی ہوگا گویا اس نے سخاوت کے درخت کو پکڑ لیا، اور چونکہ وہ جنت میں ہے، یہ سخی بندہ بھی اس درخت کی برکت سے، اس سخاوت کی وجہ سے جنت میں پہنچے گا۔ اور بخل یہ دوزخ کی ایک درخت ہے، جو بخیل ہوگا اس نے گویا دوزخ کی درخت پکڑ لی، اور جو آدمی بخیل ہوگا وہ آدمی اس بخل کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا۔ تو ملومن، لوگ تمہیں ملامت کریں گے، اور اگر بڑے سخی بن گئے، سب کچھ دے دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا حسرت زدہ، تہی دست، خالی ہاتھ، یہ تم رہ جاؤ گے، تو پھر تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ اور آگے حکمت سنا رہے ہیں کہ ساری انسانیت کی ضرورتیں پوری کرنا تو اللہ کا کام ہے، اللہ مالک الملک ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ لہٰذا تم نے کوشش تو کرنی ہے، ہسپتالوں میں بھی کرنی ہے، راشن میں بھی کرنی ہے، دوائیوں میں بھی کرنی ہے، لوگوں کی سوچ تمہارے اندر ہونی چاہیے، اور لوگوں کی ضروریات پوری کرو، لیکن ایسا کہ تم خود پریشانی میں پڑ جاؤ، اور جو تمہارے حقوق واجبہ ہیں، تمہارے اپنے گھر کے حقوق، وہ تم سے رہ جائیں۔ تو کہا کہ اتنا اپنے آپ کو سخی مت بنانا جتنا تم خود پریشان ہو جاؤ۔ اور اگلی آیت جو آیت نمبر 31 ہے، 28، 29، 30، 31 نمبر آیت میں اسی طرح کی ایک ترغیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اولاد کو ناپسند کرتے تھے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، لوگوں کو بچے برے لگیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، لوگوں کو بچے برے لگیں گے۔ کسی کو بیٹیاں بری لگتی ہیں تو کسی کو بیٹے برے لگتے ہیں، اور کسی کو دونوں برے لگتے ہیں، کسی کو دونوں برے۔ اور کوئی ایسا کہ 6 بیٹیاں ہو گئیں اور بیوی پھر امید سے، تو کہنے لگا کہ اس دفعہ اگر میری بیٹی ہوئی نا، تو بیوی کو کہنے لگا تجھے میں 3 طلاق دے دوں گا، بالکل سنجیدگی میں۔ خدا کی شان، رات کو سویا، خواب میں ہے کہ قیامت قائم ہو گئی، فرشتے اس کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، چلو دوزخ میں لے جاتے۔ جب دوزخ کے ایک دروازے پہ پہنچ گئے تو دیکھا بیٹی کھڑی ہے، بڑی بیٹی کھڑی ہے۔ وہ کہنے لگے یہ میرے ابا ہیں، یہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ فرشتے پکڑ کے دوسرے دروازے پہ لے گئے۔ جب دوسرے دروازے پہ لے گئے، دوسری بیٹی کھڑی ہے، کہنے لگے یہ میرے ابا ہے، اس کو دوزخ میں نہیں لے جانا۔ 6 دروازے پورے ہو گئے، 6 کے 6 بیٹیاں کھڑی ہیں، دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ اب 7ویں کی طرف لے جا رہے ہیں تو اس کی آنکھ کھل گئی، اس کی آنکھ کھل گئی اور پسینے میں شرابور ہے، اور کہنے لگا یا اللہ توبہ ہے، ابھی تو یا اللہ ابھی مجھے 7ویں بھی بیٹی دے دے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کیا فرماتے ہیں؟ من ابتلی من هذه البنات بشیء فأدبهن وأحسن إلیہن کن له سترا من النار۔ جس کو اللہ پاک نے بیٹیوں کی آزمائش میں ڈالا، بیٹیاں ہی بیٹیاں، بیٹیاں اس لیے کہ پال کر کے بڑا کیا اور دوسرے کو دے دی، پھر جب تک میں زندہ ہوں اور وہ زندہ ہے
تو میں مستقل بیٹی کا پوچھوں گا کہ بیٹی کس حال میں ہے. میں نے تو بڑے ناز سے اس کو پالا تھا، اب پتہ نہیں شوہر اس کا کیا خیال رکھ رہا ہے نہیں رکھ رہا، یا مار رہا ہے اس کو یا ستا رہا ہے اس کو، کس تکلیف میں ہے میری بیٹی. تو مستقل آدمی کا دل اٹکا رہتا ہے. تو یہ آزمائش ہے، بیٹیاں آزمائش. لیکن خیال رکھا تم نے بیٹیوں کا، شادی کرا دی، ان بیٹیوں کی وجہ سے یہ ماں باپ جنت میں جائیں گے. اور ارشاد فرماتے ہیں من عال جاریتین، دو بیٹیاں جس نے خیال رکھی دو بیٹیوں کا، ان کی شادیاں کرا دی، دو بیٹیاں چلی گئیں رخصت ہو گئیں، یہ بندہ یعنی مرد اور عورت اور میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں، یہ جنت میں. تو اولاد سے نفرت یہ کافروں کا طریقہ، بیٹیوں سے نفرت کافروں کا طریقہ. اور خود یہ سوچو جس نبی کے ماننے والے ہو ان کو تو چاروں کے چاروں بیٹیاں ملی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. نارینہ اولاد ہوئی لیکن بچی نہیں، نارینہ اولاد ہوئی لیکن بچی نہیں. اور تینوں بیٹیوں کی وفات زندگی میں ہو گئی. ایک فاطمہ بچی رضی اللہ عنہن، جن کی آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد وفات ہوئی. پھر حضرت حسن حسین سے نسل چلی، تو آپ کی تو بیٹیاں ہی بیٹیاں. تو ارشاد فرماتے ہیں بچوں کے قاتل مت بنو. جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، اس نیت سے بچوں کو قتل کرتے تھے ان کو کھلائے گا کون. دو بچے سب سے اچھے، یہ کافرانہ فلسفہ ہے. دو بچے سب سے اچھے، کافرانہ فلسفہ. ضبط تولید، ولادت کو ضبط کرنا، مختلف طریقے اختیار کرنا کہ اولادی پیدا نہ ہو. تو اس میں مرد بھی مجرم، عورت بھی مجرم. اور اگر یہ نیت ہے کہ بچوں کو کھلائے گا کون، تو ہمارے رب یہاں پر بھی اور 8ویں پارے میں بھی ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، مفلسی اور فقیری کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. نحن نرزقهم وإياكم، تم کہتے ہو کہ ہم ان کو پالتے ہیں، نہیں، ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں. تم نے رزاق اپنے کو سمجھا ہے؟ نہیں، رزاق تو کس کی ذات ہے؟ جواب دیں، جواب دیں، رزاق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ان کو ہم کھلاتے ہیں اور تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں. اسی بات کو ہمارے رب 21واں پارہ اس کا 3 صفحہ فرماتے ہیں، سن لو غور سے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھا اٹھا کے نہیں چلتے، صرف چونٹی ہے، 6 مہینے پھرتی ہے، 6 مہینے ذخیرہ کر کے اس کو کھاتی ہے، پھر کر کے جمع کرتی ہے اور 6 مہینے کھاتی ہے. سردیوں میں چونٹیاں نظر نہیں آتی، گرمیوں میں پھرتی ہیں. اسی طرح چوہا ہے، کچھ لے کے بل میں چلا جاتا ہے. اکا دکا جانور ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. فرمایا سارے جانور کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا. سن لو، اللہ یرزقها وإیاکم، سارے جانوروں کو رزق کون دیتا ہے؟ اور تمہیں بھی اللہ ہی رزق دیتے ہیں. یہ مت سمجھنا میں پالتا ہوں. ہاں اگر گناہ کرو گے، یہ بھی سن لیجئے، گناہ کی وجہ سے رزق طے شدہ وہ اللہ کھینچ لیں گے. طے شدہ رزق. ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ روزیاں چھین لیتے ہیں. کہیں تنگی ہو گئی، بھائی فجر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی تنگی ختم ہے. بھائی فجر کی نماز تو بڑی مشکل ہے، وہ تو نہیں پڑھی جاتی. جبکہ صبح صادق 5:38 وہاں سے لے کر کے 7 بجے تک، اس 1.5 گھنٹے کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صبح صادق سے سورج کے طلوع تک اللہ روزی کو تقسیم کرتے ہیں. اس وقت میں بیٹھ کے اللہ سے مانگو. تو اس لیے اولاد کے قاتل مت بنو. اس کے بھی ان کو کھلائے گا کون، شادیاں کون کرائے گا؟
اللہ سارے کام کریں گے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بچوں کا قتل اور یا اس طرح کا قتل کہ بھئی پیدا ہی نہ ہو، یہ سب چیزیں گناہ ہیں اور اس سے دور رہنے کی ترغیب ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔